ناظرین السلام علیکم۔ قیامت کے مرحلوں میں ہم ہمارے آخری مرحلے تک پہنچ چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ قیامت کے دن کوئی بھی شخص اپنے پیر ہلا نہ سکے گا جب تک اس سے ان 4 چیزوں کے متعلق سوال نہ کر لیا جائے۔ زندگی کے بارے میں کہ کہاں بسر کی، جوانی کے بارے میں کہ کہاں داغدار کی، مال کے بارے میں کہاں سے کمایا، کہاں خرچہ کیا، اور پھر آخرت میں اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا۔ تو ناظرین، ہم جیسے کہ دیکھتے ہیں کہ اب تک ہم نے دیکھا کہاں کہاں پر ہم کو اہل بیت علیہ السلام کی محبت کام آئی۔ اس حدیث میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 4تھی منزل اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخری مرحلوں میں کیا اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہمیں کس طرح فائدہ پہنچاتی ہے۔ ایک بار پھر اس میں ہمارا ساتھ دے رہی ہیں ذاکرہ تفسیر فاطمہ رضوی۔ السلام علیکم آپا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپا، پچھلی بار ہم نے بات کی تھی گواہوں کے بارے میں کہ کس طرح ساری چیزیں یا لوگ بھی آ کر گواہی دیں گے۔ تو اب گواہ بھی ہو گئے، کیا اس کے بعد ہمارا فیصلہ ہو جائے گا ان گواہوں کی بنا پر، یا پھر اعمال نامہ بھی دیا جائے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ ہم نے اس سے پہلے اس بات کو سمجھا تھا کہ اللہ گواہوں کو پیش کرے گا، جبکہ خود اللہ کو کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خود اکیلا کافی ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کے علم میں سب کچھ ہے، اس کے باوجود وہ گواہوں کو پیش کر رہا ہے۔ صحیح؟ اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ گواہ بھی جو انسان کے لیے آئیں گے کافی ہوں گے، لیکن اللہ انسان کے اعمال جو اس نے انجام دیے ہیں اس کی پوری دلیل کے ساتھ ثابت کرنے کے لیے پھر اس کے نامہ اعمال کو بھی اس کے سامنے رکھے گا، جس کو صحف یا صحیفہ کہا گیا ہے۔ اور اس نامہ اعمال کے لیے آپ اسے سمجھ لیں کہ ایک رجسٹر ٹائپ ہوگا جو ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا، یا ایک پارچہ ہوگا جس پہ سب کچھ لکھا ہوا ہوگا اور وہ ان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور اس کے بارے میں خود سورہ یاسین آیت نمبر 12 میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہم تمہارے نامہ اعمال کو سمیٹ کر تمہارے سامنے پیش کریں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ سورہ مطففین آیت نمبر 8 اور 9 میں یہ کہا گیا کہ جو بد لوگ ہوں گے، برے لوگ ہوں گے، ان کے نامہ اعمال ان کو دیے جائیں گے اور ان کو سجین میں رکھا جائے گا، اور جو نیک لوگ ہوں گے ان کے نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور وہ علیین میں سے ہوگا۔ صحیح؟ تو یہ آیات وہ ہیں جو بتاتی ہیں کہ نامہ اعمال بھی پیش کیے جائیں گے۔ اور پھر ایک مقام پر یہ بھی کہا گیا سورہ اسراء آیت نمبر 13، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مومنین کو اور جتنے بھی لوگ ہوں گے جو روز محشر اٹھائے جائیں گے، ان کے نامہ اعمال کو ان کے گلے میں لٹکایا جائے گا۔ وہ اپنے گلے میں لٹکائے ہوئے اپنے نامہ اعمال کے ساتھ محشور کیے جائیں گے۔ اس سلسلے سے ایک روایت جو بیان کی گئی ہے جو دل کو ہلا دینے والی روایت ہے، عبداللہ ابن سلام، آپ نے نام سنا ہوگا صحابی کا، نبی کے پاس بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے سوال پوچھا کہ یا نبی اللہ، جو قبر میں منکر نکیر کا سوال ہے، کیا سوال و جواب سے پہلے بھی کوئی مرحلہ ہے؟ کیا اس سے پہلے بھی کوئی فرشتہ آئے گا؟ نبی نے فرمایا ہاں، ایک فرشتہ منکر و نکیر سے پہلے آئے گا جس کا نام ہے رومان۔ یہ وہ فرشتہ ہوگا جو مرحوم کے جسم میں پہلے روح ڈالے گا اور وہ مردہ اٹھ کر بیٹھے گا۔ بیٹھنے کے بعد رومان اس سے کہے گا کہ اب جو کچھ بھی تم کر کے آئے ہو اس کو لکھو۔ یہ مردہ کہے گا میں کس چیز سے لکھوں، میرے پاس لکھنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو رومان کہے گا اپنی انگلیوں سے لکھو۔ کہے گا میرے پاس دوات نہیں ہے، کہا اپنے لعاب دہن کو دوات بناؤ، یعنی سیاہی بنایا جائے۔ انگلیوں کو قلم بنا کر، لعاب دہن کو سیاہی بنا کر، جب وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے میں لکھتا ہوں لیکن کس چیز پر لکھوں، پیپر نہیں ہے، تو رومان اس کے کفن کا ایک ٹکڑا پھاڑ کر اسے دے گا، اور دینے کے بعد وہ فرشتہ کہے گا کہ اب تمہیں اس پر لکھنا ہے، اور جو کچھ تم نے کیا ہے وہ لکھتے چلے جاؤ۔ سارا کچھ ہم نے جو کچھ بھی کیا ہوگا، نیکی برائی، سب اس پارچے پہ ہم لوگ خود اپنے ہاتھ سے لکھیں گے اور وہ مرحوم لکھے گا۔ اور پھر اس کے بعد رومان ان سے کہیں گے وہ فرشتہ کہ آپ کو اب اس پہ مہر لگانا ہے۔
وہ مردہ کہے گا میں مہر کہاں سے لگاؤں، مہر کس چیز سے لگائی جائے، میرے پاس کچھ نہیں ہے مہر لگانے کے لیے، تو کہیں گے اپنے ناخون سے جو ہے اس پہ مہر لگاؤ، ناخون سے مہر لگایا جائے گا، اور پھر جب مہر بھی لگ جائے گی تو اسی نامہ اعمال کو جس کو اس نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے رومان اس کے گلے میں لٹکا دیں گے، اور لٹکانے کے بعد کہیں گے کہ اسی نامہ اعمال کے ساتھ اسی طرح اپنے نامہ اعمال کو گلے میں لٹکائے ہوئے تم محشر میں اٹھائے جاؤ گے، اور اللہ جب تم سے کہے گا کہ تم پڑھو تو تم خود اس کو پڑھ کر روز محشر سارے لوگوں کے سامنے سناؤ گے کہ تم نے خود کیا 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 تھا، برائی کیا کی تھی اور نیکی کیا کی تھی۔ تو نامہ اعمال کا بھی مرحلہ ایک ہمیں طے کرنا ہوگا جو ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا، جس کو خود ہم نے قبر کی پہلی رات لکھا ہوگا اپنے ہاتھوں سے۔ تو آپا یہ سب کو اسی طرح سے دیا جائے گا گلے میں لٹکا کے نامہ اعمال، یا الگ الگ لوگوں کو الگ الگ انداز سے ان کا نامہ اعمال دیا جائے؟ نامہ اعمال کے پیش کرنے کے لیے قرآن مجید نے بہت ساری چیزیں بیان کی ہے، جس میں سے کچھ مقام پر یہ کہا گیا ہے کہ ہم کچھ کے نامہ اعمال کو ان کے لیفٹ ہینڈ میں دیں گے، یعنی ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور کچھ کے نامہ اعمال جو ہے ان کے رائٹ ہینڈ میں یعنی دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ جن کے نامہ اعمال ان کے لیفٹ ہینڈ میں ہوں گے ان کا حساب و کتاب بہت سختی سے لیا جائے گا، جن کا رائٹ ہینڈ میں ہوگا ان کا حساب و کتاب بہت آسانی سے لے لیا جائے گا، اور جن کا پشت کی جانب سے نامہ اعمال دیا جا رہا ہے یعنی پیٹھ کی جانب سے دیا جا رہا ہے ان کو آگ کے شعلوں کے ساتھ جہنم کی طرف ڈھکیلا جائے گا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید نے نامہ اعمال کے پیش کرنے کا جو مرحلہ بیان کیا ہے وہ یہ کہ کچھ ایسے طریقے ہیں کہ گروپ بنا دیا جائے گا اور وہ گروہ کے حساب سے ان کو نامہ اعمال دیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ سارے برے لوگوں کو ایک ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا اور ان کا نامہ اعمال ایک ساتھ دیا جائے گا۔ دوسری جانب سارے نیک لوگوں کو ایک جانب کھڑا کر دیا جائے گا اور ان کا نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ پروردگار عالم نے سورہ جاثیہ میں اس چیز کا تذکرہ کیا ہے آیت نمبر 28 میں۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے نامہ اعمال کو امت کے حساب سے دیا جائے گا، یعنی ایک جن کی امت ہے، جس نبی کی وہ امت ہے، نبی ساتھ میں کھڑے ہوں گے، پیچھے پوری امت کھڑی ہوگی اور پوری امت کا نامہ اعمال ایک ساتھ پیش کیا جائے گا۔ ایک طریقہ یہ ہوگا۔ ایک طریقہ وہ گردن میں لٹکانے والا جو سورہ اسراء میں آیت نمبر 13 میں اللہ نے بیان کیا کہ گلے میں لٹکا کر بھی لوگ آئیں گے، یعنی انفرادی طور پر بھی دیا جائے گا، ایک کر کے دیا جائے گا، امت کے حساب سے بھی دیا جائے گا، اور گروپ بنا کر بھی نامہ اعمال پیش کیا جائے گا۔ اس کا معنی کیا ہے، یعنی ہم اس سے کیا سمجھ رہے ہیں؟ گروپ وائز کیوں دیا جائے گا نامہ اعمال؟ اس لیے کہ سارے جو برے لوگوں نے ایک طرح کی برائی انجام دی ہے ان سارے لوگوں کو ایک ساتھ کھڑا کر کے پیش کیا جائے گا کہ دیکھو تم ایک جیسے ہو، یعنی الگ کرنا۔ یہ قیامت جو ہے نا اس کا ایک نام ہے یوم الفصل، یعنی حق اور باطل کو الگ کر دینے والا دن، فاصلے والا دن، جدا کر دینے والا دن۔ تو برے لوگوں کو ایک ساتھ یوم الفصل کے دن کھڑا کر کے ان کا نامہ عمل ایک جیسی برائی ایک جگہ پہ لکھی ہوگی، ایک جیسی نیکی ایک جگہ پہ لکھی ہوگی، اس طرح سے بھی نامہ اعمال کو پیش کیا جائے گا۔ یعنی آپ سوچیں کہ گروپ میں بھی نام ہوگا، امت میں بھی نام ہوگا، اور انفرادی جو نامہ اعمال ہم لیے کھڑے ہوں گے وہ الگ ہوگا۔ یہاں سے کیا کوئی انسان فرار کر سکے گا؟ کیا کوئی بہانہ بنا سکے گا؟ کیا ایکسکیوز دے سکے گا انسان؟ اس لیے کہ خود اللہ گواہ ہے، پھر جو بہت سارے شاہد جو ہیں وہ گواہ جو پیش کیے گئے وہ گواہ موجود ہیں، پھر نامہ اعمال بھی ہمارے ساتھ آ گیا، امت والا بھی، گروپ والا بھی، انفرادی والا بھی۔ اب انسان طے کرے کہ اس مقام پر وہ کیا کرے گا، وہ کیسے اللہ کی حساب و کتاب کی بارگاہ سے وہ فرار کر سکے گا۔ بڑا دشوار مرحلہ ہے، بڑے دقیق طریقے سے، بڑی باریکی سے حساب و کتاب ہوگا روز محشر۔ ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ آپا جیسے ابھی آپ نے کہا کہ بہت ہی زیادہ باریکی سے سوال ہوگا، یعنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، گواہ لائے جائیں گے، اعمال نامے چیک کیے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے، اس کے بعد یعنی بہت زیادہ باریکی سے حساب ہوگا، ذرہ برابر جسے ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک چیز کا حساب لے گا۔ قرآن میں اس کا کیا ذکر ملتا ہے ہمیں؟ باریکی سے حساب و کتاب ہونے کے سلسلے میں بہت ساری آیات ہے، جس میں سے 1 سے 2 آیت کی طرف اشارہ کریں گے۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ آیت نمبر 284 اللہ اعلان کر رہا ہے کہ تم اپنے دلوں میں چاہے جو کچھ چھپا لو، وہ جو چھپا ہوا ہے اس کا بھی حساب ہم لیں گے۔
یعنی کہتے ہیں نا کہ جو انسان خیال کرتا ہے نا، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے گناہ کا صرف ارادہ کیا اور ہم نے گناہ انجام نہیں دیا، ہم نے کسی کے لیے برا سوچا ہم نے لیکن اس کے ساتھ برا نہیں کیا، تو کیا وہ خیال، وہ ہمارا سوچنا، وہ ہمارے دل کی غلط نیات، اس کی بھی سزا ملے گی؟ بے شک وہ بھی لکھا گیا ہے. آپ کی جو بری نیت ہے وہ بھی لکھی گئی ہے، ہماری اور آپ کی جو بری سوچ ہے وہ بھی لکھی جاتی ہے، برے خیالات سے اگر ہم نے توبہ نہیں کیا ہے تو وہ بھی لکھا جاتا ہے. اللہ اعلان کر رہا ہے کہ تمہارے قلب کے اندر جو کچھ بھی چھپا تم نے رکھا ہے وہ سب ہم ان رازوں کو کھولیں گے اور ان کا حساب و کتاب ہم لیں گے. اس کے علاوہ سورہ لقمان میں جب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے یاد رکھو، ایک دانہ جو چھوٹا سا ہوتا ہے اس دانے کے برابر بھی اگر تم نے برائی کی ہے، اور وہ دانہ ایسا جو زمین کی تہوں میں چھپا ہوا ہے، اس کے برابر بھی اگر تم نے برائی کی ہے تو یاد رکھو، چاہے اس دانے کو تم زمین میں چھپا دو، چاہے آسمان میں چھپا دو، چاہے تم کہیں چھپ جاؤ، اللہ اس کا بھی تم سے حساب لے گا. شاید یہی وجہ ہے کہ ائمہ نے ہم سے بار بار یہ ریکویسٹ کی ہے اور تنبیہ اور تاکید کی ہے کہ اپنا محاسبہ کرتے رہو، اپنا حساب و کتاب کرتے رہو. اور یہاں تک جملے ہیں کہ جو روزانہ اپنا حساب و کتاب نہیں کرتا وہ ہمارے چاہنے والوں میں سے نہیں ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے، اگر تم میری ولایت کا اقرار کرنے والے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم روزانہ سونے سے پہلے گنو کہ تم نے کتنی نیکیاں انجام دی ہیں. اگر تم کو مل جائے کہ تم نے نیکیاں کی ہیں تو تم شکر کرو، اور اگر تم کو رات میں سونے سے پہلے یہ پتہ چلے کہ تم نے دن میں کوئی برائی کی تھی تو پھر دوسرے دن اس برائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. اگر تم نے یہ محاسبہ اپنا کیا تو تم ہم میں سے ہو اور تم ہمارے سچے چاہنے والے ہو، اس لیے کہ یہ حساب و کتاب بڑی باریکی سے ہوگا جس کو ہم اور آپ بہت آسان سمجھتے ہیں بہرحال. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ابھی ہم بعد میں تذکرہ کریں گے کہ شفاعت ہے نا، تو شفاعت گناہوں کی سند نہیں ہے. جو شفاعت اللہ نے رکھی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہاں بس سند دے دی گئی آپ کو گناہوں کی، آپ کو جو جی چاہے آپ کریے اور پھر محشر میں آپ آ جائیے، آپ کو شفاعت کے ذریعے سے بچا لیا جائے گا. نہیں، آپ محاسبہ کریں. ایک بڑی دلچسپ داستان ہے جسے شیخ بہائی نے نقل کیا. وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان ایسا تھا جو بہت ہی زیادہ متقی و پرہیزگار تھا، صوبہ بن سما اس کا نام تھا، اور 60 سال کی عمر تک وہ جب پہنچا ہے اس کی عادت تھی کہ وہ اپنا محاسبہ کرتا رہتا تھا ہمیشہ. 60 سال کی عمر میں جب وہ پہنچا تو وہ ایک دن بیٹھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ اچھا میں 60 سال کا ہو گیا ہوں تو اگر میں ایسے حساب لگاؤں کہ بالغ ہونے کے بعد میں نے کتنے دن زندگی گزاری، تو وہ کہتا ہے اس طرح سے میں دیکھتا ہوں تو 21,500 دن ہوتے ہیں میرے. وہ ایسے حساب لگا رہا تھا کہ 21,500 دن میں نے زندگی گزار لی ہے، اور اگر میں 21,500 دن زندہ رہ چکا ہوں اور میں نے اگر روزانہ ایک گناہ بھی کیا ہے تو اب میرے نامہ اعمال میں 21,500 گناہ لکھے جا چکے ہیں. کوئی ایسا سوچتا ہے؟ ہم اور آپ اس طرح محاسبہ کرتے ہیں اپنا؟ جب اس نے یہ محاسبہ کیا، کیونکہ وہ متقی تھا، پرہیزگار تھا، اس کو ڈر محسوس ہوا، اسے خوف محسوس ہوا، اور وہ ایک چیخ مارتا ہے کہ اگر ایک ایک گناہ بھی میں نے روزانہ کیے تو 21,500 گناہ میرے نامہ اعمال میں ہیں، اور میں اس کا جواب اللہ کو کیسے دے پاؤں گا. خوف سے چیخ مارتا ہے اور وہیں پہ وہ دم توڑ دیتا ہے. یہ اللہ کا اس کے دل میں ڈر تھا، خوف تھا قیامت کا. لہٰذا ہم اور آپ بھی تھوڑا دقیق طریقے سے سوچیں کہ ہمارا بھی کہیں نہ کہیں حساب لیا جائے گا، کہیں نہ کہیں ہم سے سوال پوچھا جائے گا. جیسے خود آپ نے شروع میں کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 4 چیزوں کا سوال بہت دقیق طریقے سے کیا جائے گا. عمر کہاں گزاری، تم نے جوانی کہاں گزاری، تم نے پیسہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور پھر ہماری اہل بیت، ہمارے خاندان کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا. یہ سارے کے سارے سوال وہ ہیں جو بڑی دقت سے پوچھے جائیں گے. آپا، تو جب اتنے مشکل حالات ہو جائیں گے اور اتنے سخت مرحلے ہو جائیں گے تو پھر مومن کے لیے کیا ہی سہارا ہوگا؟ مطلب ہم کہاں جائیں گے، کیا کریں گے ہم؟ دیکھیں، وہی خطاؤں کا پتلا ہے. بے شک ہم نے بہت سارے گناہ انجام دیے ہیں، لیکن اللہ نے جو شفیع قرار دیا ہے نا، جو شفاعت کا ایک ہمارے پاس کانسیپٹ ہے، وہ شفاعت ہمیں اور آپ کو بچاتی ہے. اچھا، یہ اب جو شفاعت ہے یہ ہمارے لیے سب سے بڑا سہارا ہے، اور روایت میں بھی یہ موجود ہے. خود نبی نے یہ فرمایا ہے کہ جو 3 چیزوں کا انکار کر دے وہ ہم میں سے
نہیں ہے ایک معراج جسمانی. ہمیں تھوڑا سا جو دلاسا ملتا ہے یا ہم بڑی دلیری سے کہہ لیتے ہیں کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے, ہم کو تو جنت میں جانا ہی ہے, تو وہ شفاعت کی وجہ سے. یہی وہ شفاعت ہے جو ہمارے دل کو سکون دیتی ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہمیں شفاعت ہی سکون دے گی. جی آپا یہ بتائیں کہ شفاعت کا جو ہے تو اتنا زیادہ ذکر ہے ہمارے خاص کر اہل تشیع جو ہیں, لیکن کئی اور ایسے مسلمانوں میں فرقے پائے جاتے ہیں جو شفاعت کا انکار کرتے ہیں یا نہیں مانتے, تو کیا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے شفاعت یا صرف حدیثوں کی بنا پر ہے؟ دیکھیں قرآن میں 2 طرح کی آیتیں ہیں. میں بہت ساری آیتوں کا آپ کی خدمت میں ریفرنس دوں گی. قرآن میں ایسی آیتیں ہیں جس میں اللہ نے کلیئرلی یہ بولا ہے کہ کون ہے جو میرے سوا شفاعت کر سکے, جی کس کی حیثیت ہے جو میرے علاوہ کوئی کسی کی شفاعت کر سکے گا, کوئی نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے, اور اس طرح کی آیات ہم آپ کو ریفرنس دے دیں. سورہ مدثر آیت نمبر 48, سورہ بقرہ آیت نمبر 284, سورہ زمر آیت نمبر 44, سورہ انعام آیت نمبر 15 and 70. اور ان آیات میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ کسی کی شفاعت کام آنے والی نہیں ہے, شفاعت جو کرے گا وہ صرف اللہ کرے گا. لیکن قرآن کی اور بھی بہت ساری آیات ایسی ہیں جس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جس کو چاہوں گا حق شفاعت دوں گا, اور میں جس کو اجازت دوں گا شفاعت کرنے کی وہ بھی شفاعت کر سکے گا. یہ دونوں الگ الگ آیتیں نہیں ہیں. ایک مقام پہ اللہ نے اپنا اختیار بتایا ہے کہ میں شفاعت کروں گا, ایک مقام پر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جس کو کہوں گا وہ شفاعت کرے گا. مثال کے طور پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 جو بہت مشہور آیت ہے, ہم بار بار پڑھتے ہیں, تقریباً روزانہ پڑھتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کہ کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے گا. یہ وہ آیت ہے, آیت الکرسی کی جو آیت ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ اجازت دے گا کچھ لوگوں کو شفاعت کرنے کی, اور جن کو اجازت ملے گی وہ اللہ کی جانب سے شفاعت کریں گے. اس کے علاوہ جو آیات ہیں وہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 109 ہے, سورہ سبا آیت نمبر 20, سورہ انبیاء آیت نمبر 28, سورہ مریم آیت نمبر 87, سورہ مومن آیت نمبر 18. یہ تمام آیات ہیں جس میں اللہ نے صاف لفظوں میں یہ کہا ہے کہ میں جس کو اجازت دوں گا وہ شفاعت کرے گا. یعنی حق کے شفاعت اللہ دینے والا ہے. صرف یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بس اللہ ہی ہے, دنیا میں بھی صرف اللہ کو ہی پکارو اور آخرت میں بھی صرف اللہ ہی ہے, تو پھر اللہ نے جن کو اختیارات دے چکے ہیں اور اللہ جن کے لیے کہہ رہا ہے کہ تم ان کے پاس جاؤ, تم میری رسی کو پکڑ لو, تو کون رسی ہے اللہ کی؟ اللہ کی کوئی رسی ہے؟ آسمان سے کوئی رسی لٹک رہی ہے کہ جس کو ہم پکڑ کے اللہ تک پہنچیں گے؟ کوئی ایک رسی ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے وہ اپنے لیے وابتغوا الیہ الوسیلہ, وسیلہ تلاش کرو. تو یہ وسیلہ کون ہے جس کو اللہ وسیلہ بنا رہا ہے؟ تو خداوند کریم نے صاف لفظوں میں قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ میں جس کو اجازت دوں گا وہ شفاعت کرے گا انشاءاللہ. جی تو آپا یہ کون خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جن کو شفاعت کا حق حاصل ہوگا؟ کن کو دے گا اللہ یعنی یہ حق؟ ایک مقام پر یہ کہا گیا ہے, امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے نقل کیا کہ میں نے اپنے جد امیر المؤمنین کی حدیث سنی ہے, اور انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ روز محشر نبی نے فرمایا ہے کہ میں ایک بلند مقام پر کھڑا ہو کر اپنی امت کی اس قدر شفاعت کروں گا, اتنے زیادہ لوگوں کی شفاعت کروں گا. اللہ پھر مجھ سے پوچھے گا کہ اے محمد کیا آپ راضی ہو گئے؟ یعنی اتنے لوگوں کی شفاعت کروں گا کہ خود اللہ کو مجھ سے سوال کرنا پڑے گا, محمد بس اب آپ راضی ہیں یا نہیں راضی ہیں اتنے لوگوں کی شفاعت کرنے کے بعد؟ تو اگر اتنے سارے لوگ شفاعت کرنے کے لیے وہاں پہ موجود ہیں اور اس کے باوجود اگر کوئی شفاعت سے محروم رہ جائے, صحیح بات, تو وہ کتنا بد نصیب ہوگا. جی. یعنی اس کی پھر شاید اللہ ہی شفاعت کر سکے گا, پھر اس کے علاوہ تو کوئی اس کے لیے راستہ نہیں ہوگا. لیکن وہ لوگ جو جن کی شفاعت نہیں ہو سکے گی, ان میں سب سے پہلا جو نام ہے وہ ہے شرک کرنے والوں کا نام ہے کہ جنہوں نے شرک کیا ہے ان کی شفاعت کسی صورت نہیں ہوگی. دوسرا جو نام ہے جن کی شفاعت نہیں ہو سکے گی وہ یہ کہ جن کو شفاعت پر یقین ہی نہیں تھا, جو دنیا میں شفاعت پر یقین نہیں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی شفاعت نہیں ہے, جی, ان کی کوئی شفاعت نہیں کرے گا. تیسرا وہ ہے کہ جنہوں نے احکام الہی کو اہمیت نہیں دی ہے, حکم الہی جو تھا اس کو اہمیت نہیں دی, اس کو بہت لائٹ لیا,
ان کی شفاعت نہیں کی جائے گی۔ چوتھے وہ لوگ ہیں جو برے لوگوں کے ساتھ جان بوجھ کر اٹھتے بیٹھتے تھے، جبکہ اللہ نے کہا برے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو ورنہ تم بھی برے کہلاؤ گے۔ تو جن لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا گنہگار لوگوں کے ساتھ ہے، جبکہ وہ اختیار رکھتے ہیں کہ دور رہیں ان سے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں، تو ان کی شفاعت نہیں کی جائے گی۔ پانچواں وہ لوگ ہیں جو نماز کو اور غریبوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی نماز چھوڑ دینے والے اور غریبوں کو یوں ہی غربت میں چھوڑ دینے والے، ان کا خیال نہ رکھنے والے، ان کی شفاعت نہیں ہوگی۔ اور پھر چھٹا جو ہے وہ نماز کو بہت ہلکا سمجھنے والے، ٹھیک ہے نا، پڑھ لیں گے، بہت ٹائم ہے ابھی، ٹھیک ہے نا، ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی تو قضا تھوڑی ہوئی ہے، کہاں قضا ہو گئی؟ ہمارے آج کی جو نوجوان بچے ہیں وہ یہی تو کہتے ہیں ماں باپ کو، اب بہت ٹائم ہے، ابھی تو 6 بجے تک کا ٹائم ہے، ہم 7 بجے پڑھ لیں گے آرام سے، ابھی تو 7:30 بجے مغرب ہوگی، تو ظہر اثر کے لیے بہت ٹائم ہے۔ تو یہ جو نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں ان کے لیے بھی تھوڑا سا شفاعت میں مسئلہ ہوگا۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو نماز کی طرف بڑھاتے چلے جائیں اور نماز سے ہمارا اور آپ کا ایک رابطہ ہو سکے تاکہ ہماری شفاعت میں آسانی ہو انشاءاللہ۔ جی آپا بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، جیسے کہ اس ایپیسوڈ سے پیغام یہی ہے کہ شفاعت ان تک نہیں پہنچے گی کہ جو نماز کو ہلکا سمجھیں یا جنہوں نے شرک کیا ہو، یا پھر وہ ایسے لوگ کہ جن کے خاندان میں جن سے نہیں بنی، ٹیچر سے نہیں بنی، یعنی جو بھی لوگوں کو حق دیا گیا کسی بھی کیٹیگری میں نہیں آیا، یعنی کتنا زیادہ اس کے لیے بد اخلاق ہونا پڑے گا کہ آپ کو کوئی لینا نہیں چاہتا اپنے ساتھ۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ جہاں ایک طرف نمازوں کے اگر پابند ہیں تو اخلاق کو بھی بہتر بنائیں، کہ اگر نماز نہیں لے جا سکتی تو کم سے کم کوئی پڑوسی ہی لے جائے، کوئی رشتہ دار ہی لے جائے، ان کے ساتھ اس طرح سے سلوک رکھیں دنیا میں کہ وہ ہمیں وہاں دیکھ کر منہ نہ موڑ لیں۔ انشاءاللہ اسی پیغام کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے چینل ون۔ مجھے دیجیے اجازت، شکریہ، خدا حافظ۔